अलग अलग हो जाएंगे और उनको उनका नतीजा दिखाया जाएगा। मन थकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, मन थकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है कामयाब होने वाले लोग, ये है बामुराद लोग। मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिसका पलड़ा हल्का रहेगा, नेकियां ज्यादा नहीं होंगी, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप का ही नुकसान किया, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, खुद का नुकसान किया। फी जहन्नम खालिदून, ये जहन्नुम के अंदर रहेंगे। तलफहु वजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून, ओह तलफहु वजूहहुमुन नार, आग उनके चेहरों को झुलस देगी, आग उनके चेहरों को जला देगी। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, उनसे पूछा जाएगा, सवाल होगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें नहीं आई थी, मेरा कुरान पढ़ करके तुम्हें नहीं सुनाया जाता था? फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून, तुम उसको झुठला देते थे, तुम उसको इग्नोर करते थे, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते थे, अपने अमल से उसका इनकार करते थे, अपने कामों से उसका इनकार करते थे। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन, ऐ अल्लाह हमने इनकार किया, हमने नहीं माना, हमारी गलती है, हमारी बदबख्ती है। मसला क्या पेश आया था? रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, हमारी बदबख्ती ने हमें ढांप लिया था, हमें पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा कि कहीं वापस भी जाना है, कभी पलट करके रब के सामने भी जाना पड़ेगा। वकुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन, और हम तो थे बेराह हैं, रास्ते से भटके हुए लोग, ज़ाल्लीन गुमराह लोग थे, हमें सीधा रास्ता गुम ही हो गया था। वकुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन, लेकिन रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, आज जहन्नुम के लिए, जहन्नुम के अंदर जाने का हमारा फैसला हो गया, एक मर्तबा हमें यहां से निकाल, अखरिजना मिन्हा, एक मर्तबा निकाल दे, फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, एक मर्तबा हमें वापस भेज दे, अगर हम दोबारा जुर्म करें, दोबारा आपकी नाफरमानी करें, फिर तो हम बड़े जालिम हैं, फिर तो हमने बहुत ज्यादती की। अल्लाह फरमाएंगे अब वो मौका हाथ से चला गया, इख्सऊ फीहा, यहीं पड़े रहो, इख्सऊ फीहा, यहीं रहो, वला तुकल्लिमून, मुझसे बात भी मत करो, मैं तुमसे बात करना भी गवारा नहीं करता, इसलिए कि दुनिया के अंदर तुम्हें समझाया गया, तुम्हें बतलाया गया, इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना दुनूबना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। मेरे कुछ बंदे थे, मेरे कुछ फरमाबरदार लोग थे, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते थे, मुझसे दुआएं मांगते थे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, फ़ग़फ़िर लना दुनूबना, हमारे गुनाहों को माफ कर, और अंत खैरुर राहिमीन, ये कहते थे तू बहुत रहम करने वाला है, लेकिन तुम क्या करते थे? फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्या, तुम उनका मजाक उड़ाते थे, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्या, उनके साथ ठट्ठा करते थे, कहते थे ये देखो लोग, ये कैसे लोग हैं, दुनिया चांद पर पहुंच गई और ये बेचारे अपने रब के ही चक्कर में पड़े हुए हैं, ये उसी से बाहर नहीं आ रहे। फत्तखज़्तुमूहुम सिख़रिय्या, तुमने इनको मजाक का जरिया बनाया था। हत्ता अनसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून, यहां तक के इनका मजाक उड़ाने ने तुमको मेरे से गाफिली कर दिया, मेरी याद से भूल ही गए तुम। अनसौकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून, तुम इनका मजाक उड़ाते थे, तुम इन पर हंसा करते थे, आज तुम्हें ये नतीजा मिला उसका, आज तुम्हें उसका ये रिजल्ट मिला। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे बाएं हाथ में मिला, ये उसी का नतीजा है कि दुनिया के अंदर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही थी, तुम मजाक का जरिया बना रहे थे। इनको देखो जी 5 वक्त दौड़ लगाई हुई है इनने मस्जिद की तरफ, इनको देखो जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं, ठीक है रखेंगे, दीन के काम करेंगे, रिटायरमेंट के बाद कभी 50-60 साल के बाद उनको ये याद नहीं रहा कि मौत का कोई वक्त नहीं है, वो गोद के अंदर खेलता बच्चा भी जा सकता है, वो छोटा बच्चा भी जा सकता है, जवान भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है, लेकिन इनको शैतान ने पट्टी पढ़ाई थी, बुढ़ापे के अंदर अपने रब को याद कर लेंगे। फरमाया आज उनका नामा अमाल बिशिमालिही, बाएं हाथ में मिलेगा, और जो ये नेक लोग थे, जो भले लोग थे, अच्छे लोग थे, अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, इनका नामा अमाल इनके दाएं हाथ के अंदर,
دونوں نہیں اکٹھے رہ سکتے. کیسے نتیجے اکٹھے ہو جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں راستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہی ہے. نہیں ہو سکتی منزل ایک. جب راستے الگ ہیں منزلیں بھی الگ ہوں گی. یہ لوگ ہیں اما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہ نیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. او فہو فی عیشۃ راضیہ، اور اس سے پہلے وہ کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ ہمارا نتیجہ ہے، یہ ہمارا رزلٹ ہے. اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو ہماری کتاب آ گئی سامنے، یہ دیکھو اس کے اندر ہماری زندگی پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے. ہم نے کیا کیا؟ رات کی تنہائی میں ہم اپنے رب کے سامنے روتے رہے، دن کے اجالے میں اس کی فرما برداری کرتے رہے. ہم نے دین کے معاملے میں کسی بات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا. بیاہ شادی کا معاملہ ہو، مرنا اور جینا ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، ہم نے دین کو فرسٹ پریورٹی دی، پہلی ترجیح ہماری دین ہوا کرتی تھی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا جاؤ تمہارے مزے ہیں، مزے کی زندگی گزارو. تم نے بڑی پریشانیاں دیکھ لی، بڑی مصیبتیں دیکھ لی، بڑی آزمائشیں دیکھ لی، بڑے تانے برداشت کر لیے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، فرمایا آج کھاؤ پیو مزے کرو اس لیے کہ تم اچھے کام کر کے آئے ہو. لیکن دوسرے لوگ، اللہ ہمیں ان پہلے والوں میں سے بنائے. اما من اوتی کتابہ بشمالی، نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا. اور 30ویں پارے میں سورہ انشقاق میں اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال پھینکا جائے گا، ان کو دیا جائے گا. اللہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مناسب نہیں سمجھتے. اور مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر کے بیان کیا کہ بائیں ہاتھ کو پیٹ کے اندر سے گھسا کر کے پیچھے سے باہر نکالا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا. اللہ ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے. بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، انسان پریشان ہوا. اللہ یہ کیا آ گیا؟ یہ ہماری کتاب. فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو سب لکھ کے رکھا ہے، سب شمار کر کے رکھا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے اس کے اندر. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا. یہ میرا رزلٹ آؤٹ ہو گیا. آج میرا نتیجہ سامنے آ گیا. میں گھر کا بڑا تھا، سارے سمجھتے تھے یہ بہت نیک انسان ہے، آج نتیجہ نکلا یہ میرا حال ہے. میں اپنے دوستوں کے اندر مشہور تھا اچھا آدمی، لیکن آج میرا نتیجہ نکل آیا میں اللہ کی نظر میں اچھا نہیں تھا. اس طرح کی زندگی نہیں گزاری تھی جس طرح کہ اللہ چاہتا تھا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، آج تو میں رسوا ہو گیا، آج تو میں ذلیل ہو گیا، سب کے سامنے میرا رزلٹ آ گیا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے میرا رزلٹ دیا ہی نہ ہوتا، مجھے چپ کر کے اٹھا کے جہنم کے بیچ میں ڈال دیتے، لیکن میرا رزلٹ مجھے نہ دکھایا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ مجھے موت ہی نے ختم کر دیا ہوتا، موت ہی نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میں نے تو بہت کچھ کمایا تھا دنیا کے اندر، بہت پیسے اکٹھے کیے تھے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال تو میرے کچھ کام ہی نہیں آیا. آج یہاں رشوت بھی نہیں چلتی ہے، آج یہاں نہ ٹیبل کے اوپر سے نہ نیچے سے کسی طرح کام نہیں بن سکتا. ما اغنا عنی مالیہ، مسئلہ کیا پیش آیا تھا؟ کیوں میں اتنا سرکش ہو گیا تھا؟ کیوں میں اتنا بگڑ گیا تھا؟ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے بڑے بننے کے لالچ نے تباہ کر دیا، مجھے بڑے بننے کی لالچ نے نقصان کے اندر ڈال دیا. ہلاکا، میرا نقصان ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. ہلک عنی سلطانیہ، اللہ فرمائیں گے اب نتیجہ آ چکا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کو باندھ دو، اس کو جکڑ دو زنجیروں کے اندر. ثم الجحیم صلو، پھر جہنم کے اندر ڈال دو. میرے ایمانی بھائیو، یہ جب بیان ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں شاید کسی تیسری مخلوق کے لیے بات کی جا رہی ہے. یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب انسان کو اس طرح کی بات سنتا ہے اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے. فرمایا دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے نگاہ کو جھکاؤ، اپنے گریبان کے اندر دیکھو ہمارا کیا حال ہے. فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو باندھ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو.
کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اب اس کا، جہنم کے اندر بندہ پہنچ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہاں سے پکارے گا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، وہاں سے کہے گا جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے، جیل کے داروغہ سے، گیٹ کیپر سے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے میری سفارش کر، میرا کام ہی تمام ہو جائے، میرا فیصلہ ہی ہو جائے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا پڑے رہو یہیں پر، پڑے رہو، اب تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ انہا کلمۃ هو قائلها، اب آپ اپنی بکواس کو بند کر دو، خاموشی کے ساتھ اب عذاب کو سہو، اس کو برداشت کرو یا نہ کرو، تمہیں اس کو چکھنا ہی پڑے گا، اس کو اپنے اوپر لینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں مہلت دی گئی تھی، اتنی لمبی زندگی عطا ہوئی تھی، اور پھر لمبی زندگی انسان کے اعتبار سے، ورنہ آخرت میں انسان کیا کہے گا، کتنی سی زندگی تھی، یومن او بعد یوم فاسأل العادین، کہا کسی گننے والے سے پوچھو ذرا ہم کتنے ایک دن دنیا کے اندر رہے، کہیں گے شاید ایک دن رہے، او بعد یومن، ایک دن کا کچھ حصہ رہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ کر کے آئے نا، فرمایا کتنا سا، شاید ایک دن رہے تھے، لبثتم یومن، ایک دن رہے ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ یا تھوڑا کم، اور عشیۃ او ضحاہا، یا ایک صبح رہے یا ایک شام کو رہے، اتنی مختصر سی زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر دیا، آخرت کو تباہ کر دیا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کبھی ختم ہوگی ہی نہیں، اس کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو ختم ہو جائے۔ یہ نافرمانوں کا نتیجہ نکلا اور ایمان والوں کا نتیجہ، جو دنیا کے اندر ڈر ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے، دنیا کے اندر ڈر ڈر کر کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو خوف کے ساتھ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو نام ہے، ڈر اور ایمان امید کے بیچ کا نام ہے۔ انسان کو یا تو ایک ایسا انسان ہو جس کو امید ہی امید ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، دیکھ لیں گے جی، فرمایا نہیں، وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور دوسرا بندہ صرف ڈر ہی رہا ہے، فرمایا یہ بھی ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان تو ہے ڈر اور امید کے بیچ بیچ میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً انہی کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ صرف ایک بندہ جہنم کے اندر جائے گا، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہیں وہ میرا ہی نام نہ ہو، اور اگر کہا جائے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے، اس کی رحمت سے، کہ شاید وہ میں ہی ہوں گا جنت کے اندر جانے والا۔ ایمان تو نام ہے خوف اور رجا، خوف اور امید کے بیچ بیچ کا۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر اللہ کے سامنے ڈر ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ پوری لسٹ ایک بیان کی، کون ہیں اللہ کے بندے، کون ہیں نیک لوگ؟ فرمایا یہ زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا اکڑ کر چلنے کا؟ نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ ہوتا ہے ان کا اصل کام، وہ اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں کبھی سجدے کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں پر بہت تھوڑے لگتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے راتوں کا جاگنا، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور وہ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر صبح کو کوئی اکڑ نہیں، کوئی فخر نہیں۔ بالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اپنے رب سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ جیسا عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا ہی نہیں ہوا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جن کو نعمتیں ملیں گی۔ سورہ رحمان کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر پھر اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ اللہ قرآن پڑھنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے دائیں والے ہیں، کتنے اچھے ہیں یہ دائیں والے، کتنے خوش بخت ہیں دائیں والے۔ اور السابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ ہے بہت آگے بڑھ جانے والے، وہ تو بہت ہی آگے بڑھ گئے۔ اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے لیے تو نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ مختصراً ہم یہ نعمت کیسے سمجھے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ نعمتیں ملیں گی ما لا عین رأت
वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। इतनी जबरदस्त नेमत अल्लाह इनायत फरमाएगा अपने ईमान वाले बंदू को कि किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल के ऊपर उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। आखिरी बात कहकर के बात को खत्म करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे बंदो, मेरे बंदे हैं आप, मैंने तुम्हें बनाया, तो जब मुझसे मिलना है, मुंह मुझे दिखाना है, मेरे सामने लौट करके आना है, तो बात भी फिर मेरी माननी पड़ेगी। मन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। लोगों उसूल सुनो, मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अपने रब से मिलना चाहता है और उसके पास जाए बगैर कोई चारा ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा, मजबूरन या जानबूझकर या चाहकर या बेचाहे जाना ही पड़ेगा। मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, उसको तो चाहिए वो नेक ही काम करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और वो अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराए। जे तू यार सजन नू मिलना ता मन ले गल सजन दी, जे तू मर्जी अपनी करनी ता फिर गल नहीं बननी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मैंने बात को थोड़ा पहले ख़त्म किया क्योंकि 20 पर नमाज के खड़े होने का ऐलान होता है, खुतबे का ऐलान। ये कुछ साथी हैं, कुछ चंदे के लिए आए हैं, कुछ बीमार हैं साहब। एक साहब का मालिर कोटला में कह रहे हैं सनीचर को ऑपरेशन है, कल या आइंदा सनीचर को गालिबन। ये नूरानी मोहल्ला मस्जिद वसीमाबाद, ये साथी हैं, बाहर होंगे, ये आप हजरात इनका ताउन फरमाते हुए जाएँ। दारुल नूरुल कुरान संगम इस्लामाबाद, खैर कई सारे ऐलान हैं, आप हजरात इन सब का। मदरसतुल मुहाजिरीन लिल बनात, इनका भी हम पर हक है, बहुत ज़्यादा हक है, आप हजरात इनका भी ताउन फरमाते हुए जाएँ। और हमारे एक साथी जामिया नाशिरुल उलूम पांडोली ज़िला सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं। इनका ये एक मयारी इदारा है, बड़ा इदारा है, तकरीबन 1,50,00,000 रुपए का उनका खर्च है, और इस वक्त फरमा रहे हैं 20 लाख रुपए का कर्जा भी है उन पर। हज़रत मुफ्ती सगीर साहब से बात हुई थी, उन्हीं के हुक्म से मैंने ऐलान किया। आप हजरात मुहक्कक है, तहकीक है इसकी, आप हजरात ये मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये पीछे रहेंगे, आप हजरात बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। और मैंने अर्ज़ किया था गुज़श्ता जुमा भी कि अल्लाह का दीन नहीं है मेरा और आपका मोहताज, उसने तो बाकी रहना है, मैं नहीं दूंगा कोई और दे देगा, लेकिन मसला है कि मेरा और आपका कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर लग जाए, जिसको अल्लाह कबूल फरमा ले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। पंजाब के अंदर एक मस्जिद है बहुत पुरानी, मौलाना उस्मान लधियानवी साहब ने भेजा एक साथी को, मुफ्ती सगीर साहब ने उनकी भी तायीद की। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, वो दोबारा आबाद कर रहे हैं, उसके कुछ ज़रूरियात हैं, आप हजरात उनका भी ख्याल रखें। साथी हैं बाहर, कोई बाहर साथी होंगे वहाँ से भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक नसीब फरमाए।